السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 107، آیت 38 تا 41، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون له غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ بے شک اللہ تعالی آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمے یعنی جناب عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر، شام اور صبح تسبیح کر۔ ہنالکا وہیں دعا کی زکریا نے ربہ اپنے رب سے، کہا ربی اے میرے رب، حب عطا کر لی مجھے من لدن کا اپنے پاس سے
ذریتن اولاد طیبتن پاکیزہ، انکا بے شک تو سمیع خوب سننے والا الدعا دعا کا ہے۔ فنادتہ چنانچہ آواز دی اسے الملائکۃ فرشتوں نے، وہوا جبکہ وہ قائم کھڑا یصلی نماز پڑھ رہا تھا فی المحراب حجرے میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی مصدقہ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمۃ ایک کلمے یعنی عیسیٰ کی، من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے، وسیدہ اور سردار ہوگا، وحصورا اور بہت ضبط کرنے والا ہوگا یعنی اپنے نفس پر، ونبیہ اور نبی ہوگا، من الصالحین صالحین میں سے۔ قالا زکریا نے کہا ربی اے میرے رب، انا کیوں کر یکون ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا، وقد جبکہ یقیناً بالغنیہ پہنچ چکا ہے مجھے الکبر بڑھاپا، وامراتی اور میری بیوی عاقر بھانج ہے۔ قالا فرشتے نے کہا کذالک اسی طرح اللہ تعالی یفعل کرتا ہے ما جو یشاء چاہتا ہے۔ قالا زکریا نے کہا اے میرے رب اجعل بنا دے لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی۔ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتکا تیری نشانی، اللہ یہ کہ نہیں تکلما تو کلام کر سکے گا، الناسا لوگوں سے، ثلاثت ایام 3 دن، الا مگر رمزا اشارے سے، واذکر اور یاد کر ربا کا اپنے رب کو کثیرن کثرت سے بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کر بالعشی شام، والابکار اور صبح۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے جناب حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ذکر کیا۔ اس سے پیچھے کی آیات میں تھا کہ مریم علیہ السلام جس کی پرورش کرنے والے جناب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام تھے اور وہ مریم کے بہنوئی تھے، عام قول کے مطابق وہ خالو تھے۔ جب جناب زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے پاس بند کمرے میں پھل اور فروٹ دیکھے تو مریم سے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ مریم نے کہا کہ بے شک یہ اللہ کے پاس سے ہیں، یعنی معجزات کرامت کے طور پر بی بی مریم کے پاس پھل اور فروٹ موجود تھے، کوئی لانے والا لے کر نہیں آیا، من جانب اللہ تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ مریم کو، پاک دامن مریم کو اگر بند کمرے میں پھل فروٹ مہیا ہو سکتے ہیں تو مجھے بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑی عمر کے بوڑھے ہو چکے تھے، جناب زکریا علیہ السلام بڑی عمر کے بوڑھے ہو چکے تھے، اور جناب زکریا علیہ السلام کی بیوی بھی بوڑھی ہو کر بانجھ ہو چکی تھی۔ یاد رکھیے کہ جب عورت بڑی عمر میں پہنچ کر بانجھ ہو جاتی ہے تو عورت کا حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اور جب کسی عورت کو حیض نہ آئے، حیض بند ہو جائے، بھلے بیماری کی وجہ سے ہو یا بڑی عمر بڑھاپے کی وجہ سے، پھر ایسی عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا۔ تو جناب زکریا علیہ السلام خود بوڑھے ہیں اور بیوی بانجھ ہے، بڑی عمر کی بوڑھی ہے، لیکن جب جناب زکریا علیہ السلام نے دیکھا اگر اللہ تعالی بی بی مریم کو پھل فروٹ دے سکتا ہے بغیر کسی اسباب کے، کوئی لانے والا نہیں آیا بلکہ یہ ایک ولیہ کی کرامت، تو جناب زکریا نے سوچا کہ میرا رب مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے، حالانکہ ظاہری طور پر اولاد ہونے کے اسباب ختم ہو چکے تھے، آپ اس کو فزیکلی میڈیکلی کہیں، اولاد ہونے کے اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ والوں کا اللہ تعالی پر یوں بھروسہ ہوتا ہے
اسباب نہیں رہے، بندہ بوڑھا ہے، بیوی باج ہے، اب اولاد کہاں کو ہوگی؟ دنیا کی عادت اور روٹین تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے آدم میں سے حوا کو پیدا کر دیا۔ وہ اللہ وہ ہے کہ جو اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اسباب کی پابندی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہی چیز جناب زکریا علیہ السلام نے سمجھی اور اللہ سے دعا کر لی کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اب جناب زکریا علیہ السلام عبادت خانے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے جناب زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنا دی کہ اللہ نے تجھے بیٹا عطا کرنا ہے۔ بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا، اللہ نے اس کا نام بھی رکھ چھوڑا یحییٰ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، بلکہ حمل کے ٹھہرنے سے پہلے، بندہ پیدا ہونے والی اولاد کے تعلق سے اس کا نام تجویز کر سکتا ہے۔ اب جب جناب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ہوئی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، تو جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گویا ہوئے کہ میری اولاد، میرا لڑکا، میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی اور بھانج، تو بوڑھے اور بھانج میں سے کیسے اولاد ہوتی ہے؟ زکریا علیہ السلام کو بتایا گیا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، مطلب اللہ اسباب کا محتاج اور اسباب کا پابند نہیں ہے۔ اب جناب زکریا علیہ السلام نے ایک اور دعا کر لی کہ اے اللہ اب میرے لیے کوئی نشانی بھی بنا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نشانی یہ ہوگی کہ آپ صحیح سالم ہونے کے باوجود 3 دن تک کسی کے سے بات نہیں کر سکیں گے سوائے اشاروں کے، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان دنوں میں آپ نے مزید زیادہ اللہ کا ذکر اور شکر کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، صبح شام اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ نشانی ہوگی کہ آپ کی بیوی کو حمل ہوا ہے اور اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جناب یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ حضرت یحییٰ اللہ کے ایک کلمے یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یحییٰ عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے اور بڑے تھے، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے اور پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اور اللہ کے کلمے سے مراد جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ اگرچہ ہر شخص ہی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، مگر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں بطور خاص یہ شرف اور یہ لقب دیا گیا۔ جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اگرچہ ہر مسجد اور ہر اونٹنی اللہ ہی کی ہے، لیکن خاص کر مسجد حرام کو بیت اللہ کہا گیا، اور ہر اونٹنی اللہ ہی کی ہے، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزے کو خاص طور پر ناقۃ اللہ کہا گیا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کہ بکلمۃ من اللہ، حضرت یحییٰ اللہ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے جناب زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اولاد دینے والا ہے، ہمارے سوالات کو، ہماری حاجات کو، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔
ہم اللہ کو چھوڑ کر قبروں پر، درباروں پر، مزاروں پر جاتے ہیں. ہم نے یہ بنا رکھا ہے کہ وہ جو دربار ہوگا اس دربار پہ جا کر نذرانے اور چڑھاوے چڑھائے جائیں گے، اور دربار پر موجود بیری کے درخت کو ہلایا جائے گا، پتا گرے گا تو بیٹی پیدا ہوگی، بیر گرے گا تو بیٹا پیدا ہوگا. مردوں نے اولادیں نہیں دینی. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، اللہ ہی نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں عطا کرنا ہے. صرف یہ کہ ہمارا ایمان صحیح ہو، اللہ پر ہمارا گمان صحیح ہو، اللہ کے متعلق ہماری سوچ درست ہو. ہماری سوچیں، ہمارے گمان اللہ کے متعلق بدگمانیوں پر مبنی ہوتے ہیں. یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا ایمان ہے کہ اللہ حی قیوم سے نا امیدی اور مرے ہوئے مردوں اور بتوں سے امیدیں لگا لینا؟ یہ اسلام اور ایمان تو نہیں ہے. اسلام اور ایمان تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر اچھا گمان رکھیں، اللہ کے متعلق اچھی سوچ رکھیں. اللہ ہی عطا کرنے والا ہے. یہ دربار، مزار، یہ قبر پوجا پاٹ، یہ خواتین کی عزت لوٹنے والے تو ہیں، لوگوں کی جیب خالی کرنے والے تو ہیں، اولاد دینے والے نہیں ہیں. اولاد دینے والا فقط ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہاں، اگر ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر یوں ہو جیسے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، جیسے جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جو اللہ پاک دامن کنواری مریم کو بند کمرے میں پھل فروٹ دے سکتا ہے، جو اللہ بوڑھے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے سکتا ہے، جو اللہ بوڑھے زکریا علیہ السلام کو اولاد دے سکتا ہے، کیا وہ رب ہمیں اولاد نہیں دے سکتا؟ کہ اس رب کی قوتیں اور توانائیاں، اس کی قدرتیں اور اس کا کمال کیا صدیوں گزرنے کے بعد کمزور ہو چکی ہیں؟ ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ جب ایسا نہیں ہے، وہ رب وہی ہے جس نے بوڑھے زکریا کو اولاد دی، جس نے جناب ابراہیم کو اولاد دی علیہ الصلاۃ والسلام، وہ رب ہمیں بھی اولاد دینے والا ہے. صرف یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار پر یقین کو درست کریں، اپنے ایمان کو، اپنے بھروسے کو، اپنے گمان کو اللہ کے متعلق درست کریں. ان مرے ہوئے قبروں میں دفن شدہ مردوں نے ہمیں اولاد کیا دینی ہے؟ وہ تو خود محتاج ہیں. جو مردہ، جو حجویری، جو پاک وطن والا، جو اجمیری، جو بری امام خود مرنے کے بعد اپنے روتے ہوئے کو چپ نہ کرا سکا، جو مرے ہوئے مردے قبر میں دفن شدہ اپنے مرنے کے بعد خود کا استنجا نہ کر سکا، خود کو غسل نہ دے سکا، خود اپنے پاؤں پہ چل کر اپنی قبر میں نہ جا سکا، وہ مردہ وہ قبر میں مٹی ہو کر مٹی میں مل جانے والا حجویری، وہ مردہ وہ قبر میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جانے والا بری امام، وہ مردہ وہ قبر میں مٹی ہو کر مٹی ہو جانے والا اجمیری، پاک پتن والا، یہ مردے، یہ کھوتے شاہ کا دربار، یہ بندروں والا دربار، یہ ککڑوں مرغوں والا دربار، یہ مگر مچھوں والا دربار، یہ کھوتوں والا دربار، آگے سنیے یہ کتوں والا دربار، یہ مرے ہوئے ہمیں اولاد دیں گے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ کیا یہ اسلام ہے کہ ہم اللہ حی قیوم سے نا امید ہو جائیں اور مرے ہوئے مردوں سے ہم امیدیں لگا لیں؟ وہ مردہ نہ تو سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ وہ حاجت روا ہے، نہ وہ مشکل کشا ہے، جو اپنی حاجت پوری نہ کر سکا، اپنی روتی ہوئی بیوہ کو چپ نہ کرا سکا، اپنے یتیم ہوتے بچوں کے آنسوؤں کو صاف نہ کر سکا. ارے ظالم مشرک، وہ تجھے اولاد دے گا اور تیری مراد کو پورا کرے گا، کیا خاک پورا کرے گا؟ اللہ کے قرآن کا یہ پیغام ہے، لوگوں سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے. کاش کہ یہ درباروں اور مزاروں کی زینت بننے والی عورتیں اور یہ مرد
اگر انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا، قرآن سمجھا ہوتا، آسمان پھٹ جاتا، زمین ریزہ ریزہ ہو جاتی، یہ کبھی اللہ حی قیوم سے نا امید نہ ہوتے، اور اللہ سے نا امید ہو کر درباروں اور مزاروں کی اور قبروں کی زینتیں نہ بنتے، اور مرے ہوئے مردوں سے کبھی اولادیں نہ مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بوڑھے زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا کی، جبکہ بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اور بیوی بانجھ ہے، بابا جی جناب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، لیکن اللہ نے اولاد دی۔ سبحان اللہ، اولاد ایسی دی کہ نام بھی اللہ نے تجویز کر دیا اور نبوت بھی عطا فرما دی۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے رب پر بدگمانیاں چھوڑ دیں، ہم اپنے رب پر بری سوچ چھوڑ دیں، اپنے پروردگار پہ اچھا گمان کریں۔ جیسا ہمارا گمان ہوگا ویسے ہمارا معاملہ ہوگا۔ مرے ہوئے مردوں نے کچھ نہیں دینا۔ اگر اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اللہ وہ ہے جو اسباب کا محتاج نہیں۔ آپ کو ڈاکٹروں سے جواب ہو، آپ کو سب سے جواب ہو، اللہ کے دربار میں سے کسی کو کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں آپ کی بات رد نہیں ہے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کی مرادوں کو، امنگوں کو، منتوں کو، نظروں کو پورا کرنے والا ہے۔ راتوں کو اٹھیے، تہجد پڑھیے، رات کے آخری پہر مصلی بچھا کر اللہ سے رو رو کر دعا مانگیے۔ ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج بنا دیا، اللہ کے ہاں آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ رو کر، گڑ گڑا کر، پر امید ہو کر اللہ سے دعا مانگیں۔ ایسی دعا نہ ہو کہ مانگی اور چھوڑ دی۔ دعا مانگیں دعا کے آداب کے ساتھ، اللہ کی حمد و ثنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر مانگیے۔ جو اللہ بوڑھے جناب زکریا علیہ السلام کو اور اس کی بیوی بانجھ بیوی کی گود کو ہرا کر سکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح اپنی تمام تر قوتوں قدرتوں کے ساتھ عرش پر مستوی ہے۔ وہ رب آپ کو بھی عطا کرے گا۔ صرف آپ کا کام ہے آپ دربار کو اور قبر کو اور مزار کو پیٹ کیجئے، اپنے پروردگار کو اپنا فرنٹ کیجئے، ہاتھ اٹھائیے، دعا مانگیے۔ اللہ آپ کی مرادیں بھی پوری کرے گا، اللہ آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ آپ کی خالی گودوں کو ہری کرے گا۔ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے۔ اگر کوئی اور اولاد دینے والا ہوتا، لوگوں، خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جناب سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی گود خالی نہ رہتی۔ اللہ ہی سے مانگیے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔